کوئی بھی فیکٹری لگا لینا اور اس کو اوپر کام کرتے رہنا اور پروڈیوس کرتے رہنا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل چیز ہے اس کو سیل کیسے کریں۔ پلانٹ لگا لیا، پروڈیوس کرنا شروع کر دیا۔ مارکیٹنگ سیلز از اے ڈیفیکلٹ جاب۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ یہ سونا یوریا جو سی ایک کھاد ہے ہمارے پاس، یہ کیسے ہوئی ہے، کیسے سیل اس کی شروع ہوئی تھی؟ اینی باڈی نو؟ آخر اس کو بھی تو سیل کیا ہوگا نا، پروڈیوس تو کرنا شروع کر دیا پاکستان میں، کھاد کو پروڈیوس کرنا شروع کر دیا، اور لوگ اس کو شروع میں ہیزیٹیٹ ہوتے تھے کہ ہم کس طرح کیوں استعمال کریں، یہ کیمیکل ہے، ہماری نیچرل جو ہماری گروتھ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا، بہت سارے ڈاؤٹس بھی آتے ہیں۔ بیسیکلی جو ہوتا یہ تھا کہ سیلز پرسن جاتے تھے رات کو چوری کھیتوں میں جا کے نا، ایک ذمہ دار، کوئی بھی ذمہ دار دیکھتے تھے بڑا، اس کے کھیت کے ایک پورشن کے اندر اپنی کھاد پھینکنا شروع کر دیتے تھے، دوسری پورشن میں نہیں پھینکتے تھے۔ پھر کچھ دن گزرتے تھے، جب وہ فصل اگنا شروع ہوتی تھی تو جا کے اس سے پوچھتے تھے، چو صاحب آپ کا جو یہ والا پورشن ہے اس میں تو کھاد بہت زیادہ ہے، مطلب پروڈکشن اس کی اچھی ہے، یہاں پہ فصل اچھی اگی ہوئی ہے، اور جو دوسرا پورشن ہے اس کے اندر آپ کی اتنی اچھی نہیں۔ کہتے ہیں پتہ نہیں، پانی تو میں دونوں کو ایک جیسا ہی دیتا ہوں، پتہ نہیں کیا وجہ۔ تو پھر وہاں پہ وہ بتاتا تھا بھائی آپ کے اس پورشن میں میں نے یہ کھاد ڈالی، جس پہ وہ کنوینس ہو جاتا تھا۔ اب دیکھو کوکا کولا، آج سونا یوریا کی ڈسٹریبیوشن لینا کوئی آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ کھاد کی ڈسٹریبیوشن میں آپ کروڑوں روپے لے کے جاؤ نا، لاکھوں کروڑ روپے، پھر بھی آپ کو ڈسٹریبیوشن نہیں ملتی ہے۔ میں ایگریکلچر سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، سیم کوکا کولا کی بات کرتے ہیں، کوکا کولا کی 1 کروڑ روپے کی ڈسٹریبیوشن نہیں ملتی آپ کو۔ شروع میں جب آئے تھے تو پورے ایک سال میں کتنی بوتلیں بکی تھیں کوکا کولا کی پاکستان میں؟ کسی کو پتہ؟ 25 بوتلیں بکی تھیں پورے ایک سال میں، 25 بوتلیں بھی لوگ اون ہی نہیں کر رہے تھے۔ لوگوں کو اون کروانے کے لیے بہت ساری مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بنانی پڑتی ہیں۔ ایک پالش ہے، پالش جب آپ پالش کا نام لیتے ہیں تو ذہن میں کیا نام آتا ہے سب سے پہلے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ چیری بلاسم۔ اب چیری بلاسم جو سا ہے، بالکل صحیح کہا، جب بھی پالش کا نام لیتے ہیں، جوتوں کی پالش کا نام لیتے ہیں تو چیری بلاسم کا نام آتا ہے۔ اب چیری بلاسم جس وقت انٹروڈیوس کی گئی پاکستان میں انٹروڈیوس کی گئی تو لوگ، اس نے کیا کیا، اس نے نا کچھ لوگ ہائر کرنا شروع کر دیے، اس نے 25-30 بندے اس نے ہائر کیے۔ وہ ڈفرینٹ لوگ جگہوں پہ جاتے تھے، دکانوں پہ جا کے پوچھتے تھے چیری بلاسم ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں ہے۔ ویسے یار کیسا دکاندار ہے، تو نے چیری بلاسم نہیں رکھی ہوئی؟ چیری بلاسم ہے نہیں ہے، کرتے کرتے وہ کہتے یار گاہک تو بہت آ رہا ہے، مجھے خرید لینی چاہیے، رکھنی چاہیے۔ پھر ان کا ایک بندہ جاتا تھا، چیری بلاسم بندہ نہیں جاتا تھا، ان کی ایک گاڑی جاتی تھی جس کے اوپر چیری بلاسم لکھا ہوتا تھا، وہ سلولی اس روڈ سے گزر رہی ہوتی تھی۔ اب وہ دیکھتے تھے یار اس کا گاہک تو روزانہ آتے ہیں چیری بلاسم کے، اس سے تھوڑا سا سٹاک لے لیتے تھے، رکھ لیتے تھے۔ اب آگے گاہک تو آنا نہیں، کیونکہ اس کے اپنے خریدے ہوئے بندے تھے۔ اب کوئی بھی دکاندار جو ہے نا، کوئی بھی دکاندار اپنے دکان میں جب چیز لے کے رکھ لیتا ہے نا، تو وہ اس کو ریٹین نہیں رکھتا، خود نہیں ریٹین رکھتا، بلاک نہیں کرتا کسی چیز کو، وہ کیا کرتا ہے، اس کو خود ہی بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے وہی دکاندار جو بجائے اس کے کہ یہ چیری بلاسم والے خود اس کو پروموٹ کرتے ہیں، دکاندار نے اپنا سٹاک نکالنے کے لیے لوگوں کو کنونس کرنا شروع کر دیا خود ہی، یار یہ لے جاؤ، اس کے گاہک بہت ہیں، یہ استعمال تو کر کے دیکھو۔ ایک نے استعمال کی، اس کو اچھی لگی، بہتر لگی، دوسرا آیا، اس نے لی، اور اس طرح سے اس کی سیل شروع ہوئی۔ یہ ہر پروڈکٹ کی نا کوئی ہسٹری ہے، کوئی نہ کوئی سٹوری ہے، ہر پروڈکٹ کی۔ میں تو کنزیومر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میڈیسن کی جو پروڈکٹ ہیں، ہمارا جو کسٹمر وہاں پہ ہے وہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کی بھی ہر پروڈکٹ کے حوالے سے ایک سٹوری ہے۔
ہر سیلز مین کی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا پیناڈول کے حوالے سے، پیناڈول کی ایکسیپٹیبلٹی کہاں ہوگی؟ شروع میں نہیں تھی، لیکن جیسے ہی اس کو بار بار، اچھا ایک چیز ہوتی ہے جو سیلز مین شپ کے اندر بات ہم کرتے ہیں، جو مارکیٹنگ میں ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ریگولر وزٹس جو ان سے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری جو سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے جو میرے پاس ہے نا سیلز کرنے کا، دیٹ از دی وزٹس، بیسیکلی وزٹس ہیں. آپ مجھے سن رہے ہیں نا غور سے؟ ایسے ہی میرے ذہن میں بات ہے کہ میں رٹا بازی تو ہم بہت ساری کر رہے ہیں، کچھ کانسیپچل چیزیں جو بیسیکلی سیلز اور مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں، 4-5 چیزیں ہیں، بیسیکلی 4 یا 5 چیزیں ہیں. اگر اس کو ہم اچھی طرح سے کر لیں تو پریکٹیکلی وہ کوڈ بی اے گڈ سیلز مین، بڑے اچھا مارکیٹر بن سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی لیول کو کرو، ہم اچھا کام کر سکتے ہیں. نمبر 1 وزٹس ہیں، ریگولر وزٹس کو کیسے میں کروں گا کہ میں پرسنل ایکسپیرینس بات کرتا ہوں کہ میں سب سے پہلے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا. ڈاکٹر از مائی کسٹمر، یو نو ویل اباؤٹ دس، کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، کسٹمر اپنے کے پاس جاتا ہوں، اس کے پاس جا کے کہتا ہوں سر میں ہے نا، جا کے ایسے تو نہیں کہوں گا، ڈائریکٹلی تو نہیں کہوں گا سر میری پروڈکٹ لکھنا شروع کر دیں، XYZ میری پروڈکٹ ہے جی، یہ بخار کے لیے میں یہ ٹیبلٹ لے کے آیا ہوں، وہ لکھنا شروع کر دے گا؟ کبھی بھی نہیں لکھے گا. وہ آپ کو جانتا نہیں، آپ کی پروڈکٹ کو جانتا نہیں، آپ کی پروڈکٹ اس کے لیے نئی ہے، آپ اس کے لیے نئے ہیں، آپ جا کے اس کو کہتے ہیں جی لکھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ پہلے وزٹ میں جائیں گے، اس کو جا کے کہیں گے السلام علیکم جی، وعلیکم السلام سر، میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے، اچھے طریقے سے انٹروڈیوس کرائیں گے. پھر بتائیں گے کہ میں جناب محمد شفیق الرحمان ہوں اور میں جناب یہ ABCD پروڈکٹ جو ہے نا یہ سیل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. جی ٹھیک ہے، کس کام کے لیے ہوتی ہے جی سر؟ یہ بخار کے لیے ہوتی ہے یا انفیکشن کے لیے بیسیکلی ہے. میں بخار کی بات کرتا ہوں سر، بخار کے لیے. ٹھیک ہے جی، وہ کہے گا جی، اس کو میں نے انٹروڈیوس کرا دیا. دوسری دفعہ جاؤں گا، اب مجھے دوسری دفعہ جا کے اپنا نام نہیں بتانے کی ضرورت ہے، وہ دور سے ہی پہچان جائے گا. لیکن وہ میرا دوسرا اگلے ویک میں ہی میرا وزٹ ہونا چاہیے. میرا ریگولرٹی، میں سب سے پہلے بات کر رہا ہوں ریگولر وزٹس کی بات کر رہا ہوں، بار بار جانا. سب سے پہلے سیلس میں کام کیا ہوتا ہے آپ کا؟ بار بار جانا ہوتا ہے. آپ بار بار جاتے ہیں اپنے کسٹمر کے پاس. پہلی دفعہ میں آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا، دوسری دفعہ میں آپ کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ آپ محمد شفیق الرحمان ہیں اور آپ جو ہے نا اپنی پروڈکٹ دے رہے ہیں. وہ کہے گا یار ابھی تک تو کوئی اس کی بخار کا کوئی مجھے پاس نہیں، کوئی پیشنٹ اتنا کوئی خاص آ رہا. تو آپ اپنے تیسری دفعہ جب آپ جائیں گے تو پھر وہ کہے گا اچھا یار آپ کو پھر بھی انٹروڈیوس نہیں کروانا. تیسری وجہ کہ یار یہ بار بار آ رہا ہے، آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا چکے ہیں، اس کی نظروں میں بٹھا چکے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ جائیں گے اس کے پاس، اس کو جا کے کہیں گے، وہ آپ کو خود کہے گا کہ یار یہ پروڈکٹ رکھ لو، میرے پاس رکھوا دو، میرے اسٹور پہ رکھوا دو، یہ میں اسٹور والے کو کہہ دیتا ہوں، سیل جب ہو جائے تو پھر لے لینا. آپ اس کی مارکیٹ میں، اس کی دکان میں، اس کی فارمیسی میں انٹر ہو گئے ہیں. کس وجہ سے انٹر ہوئے ہیں؟ آپ کو پیسے نہیں ملے. آپ کس وجہ سے انٹر ہوئے ہیں؟ آپ صرف بار بار وزٹ کرنے کی وجہ سے انٹر ہوئے ہیں. دیٹ از یور فرسٹ سکسیس، بینگ اے سیلس پرسن، بینگ اے مارکیٹر. آپ کی فرسٹ سکسیس ہے، آپ اس کے اندر گھس گئے. چوتھی دفعہ جب آپ جائیں گے نا، آپ اس کو انٹروڈیوس تو نہیں کروائیں گے اپنے آپ کو. چوتھی دفعہ جا کے آپ اس سے کہیں گے کہ میرے جی کچھ پروڈکٹ آپ کے پاس تھی، آپ پیسے ہی مانگیں گے نا، اس سے پیسے مانگ رہے ہیں، بات ختم. اور وہ کہے گا جی اتنی بکی ہیں، اتنی رہ گئی ہیں. آپ کہیں گے اچھا چلو اتنے کے پیسے آ گئے، اس کی جگہ پہ یہ ایک اور پروڈکٹ باقی اور بھی شیلف کو اپنے فل کر. اب نمبر 1 ہوگی یہ وزٹ، آپ انٹر ہو گئے. اب دوسری بات کچھ چیز ہوتی ہے، آپ دیکھیں دکان فارمیسی کے اندر آپ کی پریزنس آپ کی کیا ہونی چاہیے. فارمیسی کے اندر آپ دیکھو، یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو جس میں آپ اگر باس بھی بنتے ہو، لیکن یہ چیزیں جب تک آپ خود پریکٹس میں نہیں لاؤ گے اس وقت تک آپ کسی کو کیسے بتا سکتے ہو ساری چیزیں. I was in practice in all these things so that I'm going to deliver you. میں ایک فارمیسی پہ جاتا ہوں، میں جا کے اس کو انٹروڈیوس کراتا ہوں، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام،
ہیں جی ڈاکٹر صاحب نے مجھے بھیجا جی یہ پروڈکٹ لکھنے کے لیے. اب میں اس کو پروڈکٹ اس کے ساتھ اپنا لائزون کریٹ کرتا ہوں. اب میں اس کو کہتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. اب دیکھو وہ ایک شاپ کیپر ہے, فارمیسی والا جو ہے نا, ایک شاپ کیپر ہے. وہ کتنی دیر دن میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ سارا دن تو نہیں کھڑا ہو بھاگ دوڑ کر سکتا ہے نا. وہ ایک وقت آئے گا وہ بیٹھ کے کام کرنا پسند کرے گا, خود ہی بیٹھ کے پسند کرے گا. اور اس کے نزدیک جو چیزیں پڑی ہوں گی نا, وہ انہیں کو ہی اٹھا کے دینا شروع کر دے گا. اب اس کے کاؤنٹر کے ساتھ آپ کی جو پروڈکٹ ہے نا بخار والی, بہت ساری اور پروڈکٹ بھی پڑی ہیں. آپ کی جو پروڈکٹ ہے بخار والی, وہ اس کی جو ہاتھوں کی دسترس ہے نا, اس کا سامنے کاؤنٹر ہے, اس کے پیچھے والا کاؤنٹر ہے, اس کے دائیں والا کاؤنٹر ہے, بائیں والا جو بھی اس کی ایکسیسیبلٹی جو سی ہے نا, اس کو جس کو ایکسیس کہہ سکتے ہیں, وہ وہاں تک اس کی رسائی جس کو ہم کہتے ہیں, اسی کے اندر آپ کی پروڈکٹ ہونی چاہیے. آپ اپنی پروڈکٹ کو پلیس کریں اس جگہ کے اوپر جہاں پہ وہ تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نہیں اٹھوں گا, جو بھی آئے گا بس میں یہاں سے جو پروڈکٹ پڑی ہے نا, کیونکہ بہت ساری پڑی ہیں پروڈکٹ فارمیسی میں, تو وہ کہے گا میں وہیں سے اٹھا کے دوں گا. اس کو کہتے ہیں ایکسیسیبلٹی. کیا بولتے ہیں؟ ایکسیس. کہ آپ نے کسٹمر کی اپنا جو آپ کا جو اس وقت کسٹمر ہے, اس کو آپ نے ایکسیس دینی ہے, اپنی پروڈکٹ کے اوپر ایکسیس دینی ہے, کہ اس کی شیلف, اس کی جو اس کی رینج ہے, اس کے اندر اپنی پروڈکٹ کو رکھنا ہے, تاکہ وہ پہلی پریورٹی کے اوپر یا دوسری پریورٹی پہ جو بھی آپ کی بنتی ہے, جو آپ کے اس کے ایکسیس میں بنتی ہے, اس میں آپ کو وہ پروڈکٹ آپ کی دے. تیسری چیز, میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی کیا تھی؟ وزٹس اگین. دوسری کیا ہے؟ ایکسیسیبلٹی. آپ کو سمجھ آ گئی ایکسیسیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ تیسری چیز, جب ایک کسٹمر دکان میں جب گھستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ جب ایک شاپ میں گھستے ہیں, بیٹھتے ہیں جا کے, تو کیا کرتے ہیں کہ سامنے جاتے ہیں, تو آپ کی نظر سامنے شیلف پہ پڑتی ہے. آپ اوپر نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ میں اوپر دیکھوں, دائیں اوپر دیکھنے, بائیں دیکھنے, ایسے کریں گے آپ نہیں کریں گے. آپ سامنے اپنی جو آپ کی آنکھوں کی رینج میں جو چیز آ رہی ہے نا, بالکل آنکھوں کی رینج میں جو شیلف پڑے نا, آپ کی نظر ان کے اوپر زیادہ کلیئر پڑے گی, اور زیادہ فاسٹ ہوگی, اور زیادہ کین نظر ہوگی آپ کی ان پروڈکٹس کے اوپر. تو آپ کیا کریں گے کہ کوشش کریں گے, بینگ اے گڈ سیل پرسن, بینگ اے گڈ مارکیٹر, آپ کریں گے کہ میری پروڈکٹ یا سامنے شیلف پڑا اس کے اوپر ہوگی, میری پروڈکٹ جو سی ہے یہ ویزیبل بھی ہونی چاہیے. نہ صرف میرے کسٹمر کو جو فارمیسی کا اونر ہے, یا وہ وہاں پہ بیٹھا سیل پرسن ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھی ویزیبل ہو, اس کی ایکسیس میں بھی ہو, بلکہ جو اس کا کسٹمر جو آ رہا ہے اس کی بھی ویزیبلٹی اس کے اوپر اچھی بنے. اٹ از کالڈ ویزیبلٹی. وہ بھی اچھے واضح طریقے سے اس کو دیکھ سکے, بھائی مجھے یہ پروڈکٹ چاہیے. اکثر آپ نے فارمیسیز کے اوپر کچھ چیزیں سامنے ہینگ ہوئی دیکھیں گی, ساشیز وغیرہ کیوں نکالے کہ یہ آسانی سے ویزیبل ہیں, ہینگ ہوئے رہتے ہیں. نیڈو نے بھی ساشے نکال دیے, ایوری ڈے میں ساشے نکال دیے, بہت ساری جو پروڈکٹ ہیں انہوں نے ساشے نکالنے شروع کر دیے. آپ کے سب وہ ہے, آپ کے بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو ساشے فارم کے اندر ہے, جو ویزیبل ہیں, آسانی سے وہ ہینگ ہو جاتی ہیں, تھوڑی سی جگہ لیتی ہے, شیلف نہیں وہ کرتی, کیپچر کرتی. دیٹ از کالڈ نمبر 1 وزٹس اگین. نمبر 2 ایکسیسیبلٹی. نمبر 3 ویزیبلٹی for your customer and your customer of your customer. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3 ایک نیکسٹ جو ہمارے پاس آتی ہے کہ اب آپ کی ایک پروڈکٹ ہے. دیکھو جو چیز وہ ویزیبلٹی کے اوپر ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں, وہ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, بات کہتے ہیں نا. آپ کی ویزیبلٹی جو سی ہے نا, آپ کی پروڈکٹ کی اچھی ہونی چاہیے, اچھی جگہ کے اوپر پلیس ہونی چاہیے, تاکہ وہ ویزیبل ہو. ایک تو ایکسیسیبل ہو, دوسرا اچھی سامنے شاپ کے اوپر ویزیبل بھی, بڑی اچھے طریقے سے ویزیبل ہوئی ہو, تاکہ دکھے گی تو بکے گی. دیٹس اٹ, ویری سمپل. اب ایک چیز ہے کہ آپ کی پروڈکٹ سامنے شیلف میں پڑی ہے, اور وہاں سے 2-3 پروڈکٹس آپ کی 2-3 یونٹس جو ہے نا وہ نکل گئے ہیں. 3 یونٹس آپ کے نکل گئے, 4 یونٹ آپ رکھے گئے تھے اپنی پروڈکٹ کے,
اور 3 یونٹ اس کے نکل گئے ہیں, 1 یونٹ پیچھے رہ گیا. اب وہ کیا کرے گا, شیلف وہاں پہ نا خالی سا نظر آئے گا, کیونکہ وہ سامنے بھی ہے. اور کبھی بھی دکاندار, ایک بات یاد رکھنا, اپنے شیلف کو خالی نہیں کرے گا, خالی نہیں رکھے گا, تاکہ اس کی دکان بھری بھری رہے. خاص طور پہ وہ پورشن جو ویزیبل ہے اس کے کسٹمر کے لیے, اس کو کیا کرے گا, اس کو فیلڈ رکھے گا, دکان بھری بھری. اب آپ کا 1 یونٹ پڑا ہے نا, تو اگر آپ کے وزٹس کم ہو گئے ہیں تو آپ نے اس کو ریفل نہیں کیا اپنے ریک کو, تو کیا ہوگا؟ آپ کے 2 یونٹ پڑے تھے, آپ نے وہ خالی ہوگی جگہ, تو اس نے کیا کرنا, اس نے اس 1 یونٹ کو آپ کے اٹھا کے نیچے رکھ دینا ہے کاؤنٹر میں یا کسی جگہ پہ, بے شک اس کی ایکسیس میں ہی ہوگا, لیکن آپ کی ویزیبلٹی اس نے خراب کر دی ہے. اپنے کسٹمر کے لیے آپ کی ویزیبلٹی اس کی جگہ پہ اس نے جس کے زیادہ پیک پڑے نا وہ اٹھا کے سامنے رکھ دے گا, یار یہ 4-5 پیک پڑے ہیں, اس سے یہ جگہ بھر جائے گی. سو آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے وزٹس کو اتنے کنٹینیو رکھیں کہ اپنی پروڈکٹ کو اویلیبل کریں, وہاں پہ اویلیبل ہونی چاہیے آپ کی پروڈکٹ, میکسیمم اویلیبل ہو. دیٹ از کالڈ اویلیبلٹی, ایکسیسیبلٹی, ویزیبلٹی اینڈ اویلیبلٹی. دیکھو, اگر آپ کی پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہے تو ویزیبل نہیں ہے, ویزیبل نہیں ہے تو ایکسیسیبل نہیں ہے, ایکسیسیبل نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں آپ کے, میں ریورس چل رہا ہوں, پھر کوئی فائدہ نہیں آپ کے وزٹس کا. اگین اینڈ اگین جو ہم وزٹس کی بات کرتے ہیں, کنٹینیوس اور فریکوینٹ وزٹس کی ہم بات کرتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں پھر ان سارے وزٹس کا. آپ کی جو سٹارٹ کی تھی آپ نے محنت, یا آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا تھا, اس آپ نے جگہ بنائی تھی, سیل بیس کام کیا تھا, وہ سب ختم ہو گیا کہ اگر آپ نے اویلیبل نہیں کروائی اپنی پروڈکٹ. اویلیبلٹی سے پہلے آپ کی اس کی اگر اویلیبلٹی نہیں ہو رہی ہے آپ کی, تو ویزیبلٹی نہیں ہے ہو رہی. پہلے تو ہوگی تھی لیکن اب نہیں ہو رہی. تو ہمارے سیلس پرسن جو بھی ہم سیلز میں کام کرتے ہیں, وہ سب سے بڑا غلط کام یہ کرتے ہیں کہ وہ وزٹس, جب وہ کہتے ہیں نا اویلیبل ہوگی, ویزیبل ہوگی, تو سیل اپنے وزٹس ہی چھوڑ جاتے ہیں. وزٹس نہیں چھوڑنے چاہیے. جس نے وزٹ چھوڑ دیا ایسے سمجھو کہ اس کا وہ کام سے گیا, وہ بزنس سے گیا, وہ شاپ سے گیا. سو اپنے آپ کو تھوڑا سا ریگولر کریں, پروڈکٹ کو ایکسیسیبل کریں. اپنے کسٹمر جو شاپ کیپر ہے, جو فارماسسٹ وہاں پہ بیٹھا ہے, فارمیسی پرسن بیٹھا ہے, اس میں ایکسیسیبل کریں, اور اس کے علاوہ ویزیبل کریں. اس کے کسٹمر کے لیے سامنے شیلف میں ویزیبل کریں. نمبر لاسٹ میں اویلیبلٹی کے اوپر فوکس کریں کہ آپ کی پروڈکٹ اینڈ ایوری ٹائم اویلیبل ہونی چاہیے. یہ تو بخار کی تو بھائی اور بہت ساری گولیاں, آپ کی اکیلی تو نہیں ہے. اوکے, نیکسٹ ہمارے پاس جو بات آتی ہے ایٹیٹیوڈ آف دی سیل پرسن کی بات آتی ہے. ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ یہ دیکھو اپنے سے میں نے ایک ڈسٹریبیوشن بنائی ہوئی ہے, میں وہاں جاتا ہوں اور جا کے کہتا ہوں کہ اپنے سیل پرسن کو کہتا ہوں کہ بھئی آج کیا کر کے آئے. وہ کہے گا جی بس میں گیا تھا جی, اس کے پاس کچھ نہیں تھا. ایکچولی اس کا آرڈر نہیں تھا اس کے پاس. وہ کیا کرتا ہے, وہ سیل پرسن زیادہ تر ہمارے جو ہے نا سیل مین جو آرڈر ٹیکر جو بھی ہیں, یہ سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا بھی تھا اس چیز. وہ جاتے ہیں فارمیسی کے اندر ہی نہیں گھستے, یا گھس بھی جائیں گے نا تو باہر دور سے کھڑے ہوئے کسٹمر کھڑے ہیں, ایک لائن کسٹمر کی کھڑی ہے, اور اس کے پیچھے ٹھہر کے اشارہ کریں گے, ہاتھ کے اشارے سے کہیں گے کہ ہاں جی. وہ بھی اشارہ کرے گا, کوئی نہیں جی, اچھا جی. یہ کیا مطلب ہوا بھائی؟ ہاں جی, کوئی نہیں جی, اچھا جی, چلو جی, چلو گئے. یار آرڈر ایسے تھوڑی لیا جاتا ہے. اپنے سیل پرسن کو بتائیں. اپنے اگر آپ اونر ہیں کسی ڈسٹریبیوشن کے, یا آپ خود ہیں, تو آپ کے ذہن میں آپ کو پتہ ہوگی تو آپ بتائیں گے نا. نہیں تو آپ اپنے اوپر یہ چیزیں اپلائی کریں. بھائی اس کے پاس جاؤ, شاپ کیپر کو جا کے ٹائم دو, فارمیسی والے کو جا کے ٹائم دو, اپنی پروڈکٹ کو جا کے ٹائم دو, اپنے سٹاک جو اویلیبل وہاں پہ اس کو ٹائم دو, پھر آپ کی سیلز بڑھیں گی. میں جاؤں جا کے جی السلام علیکم جی, وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے, ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں, اس کا حال پوچھیں. اس کو فیل آنی چاہیے, اس کو سیلف رسپیکٹ کی فیل آنی چاہیے کہ سم باڈی کمنگ فرام دی آؤٹ سائڈ اینڈ گیونگ می اے پراپر رسپیکٹ.
اور اس کو بتائیں کہ اسے فوراً آرڈر نہ لینے کی کوشش کریں کہ مجھے آرڈر دے دیجیے آپ کا، میں آیا ہوں آپ کے پاس. اس کو فیل ہی نہ آئے. اس کے ساتھ اپنا پرسنل لائزون، جس کو ہم پرسنل سیلنگ کی بات کرتے ہیں، وہ اچھا جی آپ یہ اپنے شیلف کو دیکھیں، شیلف پہ جا کے دیکھتے ہیں، اچھا یار میں اس کو ذرا شیلف کو صاف کر دوں. آپ اپنے شیلف کو صاف کریں گے، کلیئر کریں گے، اس کو سیٹ کر دوں ذرا بکھرا پڑا، اس کو سیٹ کریں گے، صاف کریں گے، ساتھ میں اس کے ایک آدھا شیلف اور بھی صاف کر دیں گے، اس کی پروڈکٹ کو بہتر کر دیں گے، اس کی شیلفنگ بہتر کر دیں گے، تو آپ چلے جائیں گے. بے شک اس نے آرڈر دیا ہے یا نہیں دیا، آپ اس کے دماغ میں بیٹھ گئے. سائیکلوجیکل ساری چیزیں آپ اس کے دماغ میں بیٹھ گئے کہ یار ایک بندہ آیا تھا وہ ایسے ایسے کر گیا تھا. اس کو فیل کریں، اس کی امپورٹنس کو. یار وہ دکاندار ہے وہاں پہ، وہ اس نے ایک انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ ایک فارمیسی کے اوپر اس نے اتنے پیسے لگائے ہوئے ہیں، اس کو رسپیکٹ فیل تو کراؤ یار. اور ایک اور بات، سب سے امپورٹنٹ بات، ہمارے سیل میں ایک پرانا کانسیپٹ ہوتا تھا کہ جو سب سے زیادہ بولتا ہے نا جی وہ بڑا اچھا سیل مین ہوتا ہے. نو، میں اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا. میں کوئی اور مانے یا نہ مانے، مانتے ہوں گے بہت سارے لوگ، لیکن میں نہیں مانتا اس کانسیپٹ کو کہ جو بولنے والا ہے نا جی وہ اچھا سیل مین ہے. نہیں بھائی، جو اچھا لسنر ہے ہی از اے گڈ سیل مین. بھائی اس کے پاس جاؤ، اپنے کسٹمر کے پاس جا کے، آپ کا کسٹمر ہے نا وہ، اس نے اتنے پیسے لگائے ہوئے ہیں، اس کے کچھ پرابلمس بھی ہوں گی، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلے تو ہوں گے نا. اس کے مسئلے جا کے اس کے ساتھ ڈسکس کرو. آپ نے اس کے پرابلم کو سنا، اس کی باتیں، اس کی ساری جو پرابلمس تھیں، جو اس کو رام لیلا جو اس نے سنا رہا ہے کہ بھی فلانی پروڈکٹ والا آتا ہے میرے پاس، یہ کرتا ہے، اس کی وہ مجھے ٹائم نہیں دیتا پیسے دینے کے لیے، یہ سارے پرابلمس ہیں کہ فلانی کمپنی والا میرے ساتھ اتنی زیادتی کرتا ہے، یہ کرتا ہے. اس کی پرابلم سنو. جب آپ اس کی پرابلم سنو گے نا تو آپ کے ذہن میں خود بخود سلوشن آئے گا. اور سلوشن کو اپنے سلوشن جو اس کو آپ نے دینا نا، اس کو بیچو. آپ جب اپنے سلوشن کو بیچنے کا فن آ گیا نا آپ کو، کہ آپ نے اس کو سلوشن دیا، اس نے آپ کا سلوشن لیا، اور آپ نے اس کو سلوشن دیا، اور اس کو دیا نہیں، اس کو بیچ دیا. کیسے بیچا؟ میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. اس نے آپ کو سنا، آپ اچھے لسنر ہیں تو آپ پرابلم سن، آپ کے پاس سلوشن آئے گا. کیسے سلوشن آئے گا؟ پرابلم آئے گا تو سلوشن آئے گا. پرابلم کب آئے گا؟ جب آپ گڈ لسنر ہوں گے. جب آپ بولتے رہیں گے تو آپ کی کون سنے گا بھائی؟ سنیں. اب میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں. ایک پروڈکٹ پڑی ہے سامنے، وہ اچھی بکتی ہے پروڈکٹ، آپ کا کمپیٹیٹر ہے وہ بھی بخار کی گولی ہے، آپ کی بھی بخار کی گولی ہے. وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو پروڈکٹ پڑی ہے نا، اس کی یہ بکتی تو بہت ہے، ڈاکٹر لکھتا بھی بہت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ مجھے نا وہ نہیں دیتا، کریڈٹ نہیں دیتا، یہ میرے ساتھ اتنا وہ کرتا ہے، مجھے کریڈٹ نہیں دیتا. میں کہتا ہوں یار یہ اگر پرابلم تمہارے ساتھ کریڈٹ کا ہے نا، اب میرے ذہن میں سلوشن آ گیا. میں کہتا ہوں سر، اس کو کہتے ہیں سر کوئی، اس کو میں بغیر فیل کرائے کہ میں اپنی پروڈکٹ اس کو بیچ رہا ہوں، اس کو میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ یہ جو پروڈکٹ ہے نا یہ رکھ لیں، میں کمپنی سے بات کر لوں گا، آپ یہ رکھ لیں، کمپنی سے بات کروں گا، آپ کو کریڈٹ ملے گا، سیل بیس کریڈٹ ملے گا. بل آپ کو وہ کہتے ہیں نا اپنا سیل بیس، آپ کو جو ہے نا کریڈٹ ملے گا کہ آج آپ پروڈکٹ رکھ دیں، مطلب جب جتنی بک جائے گی نیکسٹ بل ٹو بل جو ہے نا آپ کو ہم کر دیں گے. بل ٹو بل مطلب ایک بل آپ کا کلیئر ہوگا، دوسری پروڈکٹ آپ کو اتنی والیوم آ جائے گا، آپ کے پاس اتنی یونٹس آ جائیں گے، پھر نیکسٹ آ جائے گا، پھر نیکسٹ آ جائے گا. تو یہ چیز نا، ایک جو بندہ شاپ کیپر ہے، جو بندہ بزنس کر رہا ہے، جو اس نے فارمیسی بنائی ہے، اس کے لیے بڑی ایک اچھی ایک وہ فیل آئے گی اس کو کہ یار یہ پروڈکٹ مجھے جو سی ہے نا، چیز بھی وہی ہے، ایفیکیسی بھی اس کی ٹھیک ہے، کمپنی بھی اچھی ہے، تو مجھے اس کی نا فیل اچھی آنی چاہیے. اچھا دوسرا، آپ اچھا پرابلمس کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہو گیا صرف ریٹ کا پرابلم ہو گیا، یا اس کی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، آپ اس کی اویلیبلٹی کا، یا جو بھی ہے اس کی کریڈٹ کا پرابلم ہو گیا. ایک پرابلم اور ہوتا ہے کہ بیہیویئر کا پرابلم ہوتا ہے کہ یار فلانا سیل مین جو ہے نا میرے ساتھ اس کا بیہیو اچھا نہیں ہے.
اچھا यार ये भी अच्छा नहीं है, तो आपको पास उसका सोल्यूशन आपको खुद ब खुद आ जाएगा। अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है, क्वालिटी का प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन आप ये कब क्लियर होंगे? जिस वक्त आप उनके साथ बैठेंगे। जब आप उस बंदे के साथ बैठेंगे तो फिर ही वो प्रॉब्लम सारे क्लियर होंगे, तो फिर ही आप उसको क्या कह सकते हैं, उसका सोल्यूशन दे सकते हैं, और वो सोल्यूशन आप उसको सोल्यूशन दे के आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और एक बात याद रखें कि कभी भी मार्केट के अंदर आप मैं कहूँ कि मैं GS के जितना शेयर ले लूँगा, नहीं। दूसरे का मुंह लाल देख के ना अपना मुंह चपेड़ों से लाल थोड़ी किया जाता है भाई। मेरी GSK की इन्वेस्टमेंट है करोड़ों में, लाखों में उनकी इन्वेस्टमेंट है, ऐसे ही है कि नहीं है? अरबों में बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट है, और मेरी है चंद हज़ार और चंद लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट है। तो मैं अपना शेयर उसी हिसाब से लूँगा ना। इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक आम सा एक न्यूट्रिशन खाना खाने वाला हूँ, एक पहलवान में अपने साथ बिठा देता हूँ, एक थाल में हम खाना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से खा रहा हूँ ना, मैं तो अपना शेयर ले रहा हूँ बस। कौन ज़्यादा खाना खाएगा? वो पहलवान जो है ना, जो अच्छा बिल्डर है, वो ज़्यादा खाना खाएगा। क्यों? कि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसने अपनी बॉडी को भाई इन्वेस्ट ज़्यादा किया हुआ। मैं अपने हिसाब से शेयर ले रहा हूँ। वो कहते हैं ना, हिस्सा बकदरे जुस्सा, जिसका जुस्सा जितना बड़ा होगा वो उतना हिस्सा ही मार्केट में से लेके जाएगा, उतना शेयर लेके जाएगा, उतना शेयर लेके जाएगा। मैंने जितना इन्वेस्ट किया हुआ है मैं उतना ही लेके जाऊंगा, और जो जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है वो ज़्यादा लेके जाएगा, उसका शेयर ज़्यादा होगा। हम जब हमें दूसरी लास्ट में जो मैं बात बताऊंगा कि हमें अपनी जो हम बात करते हैं, हमें अपनी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, उसकी वीकनेसेस का भी पता होना चाहिए कि कल को कंप्लेंट आती है तो हम उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर खेल सकेंगे। इट्स ऑल अबाउट द सेलिंग, कि सेलिंग कैसे करनी है। सेलिंग में मेजरली जो हमारे जो 4 पॉइंट्स थे, विजिबिलिटी नंबर 1, एक्सेस आपके विजिट्स, फ्रीक्वेंट विजिट्स हैं आपके, नंबर 1। एक्सेसिबिलिटी है आपकी, नंबर 2। नंबर 3 विजिबिलिटी है आपकी, नंबर 4 अवेलेबिलिटी है, नंबर 5 पे हमने बात की एटीट्यूड्स की, हमने बात की, नंबर 6 पे हमने बात की कि इम्पोर्टेंस टू दी कस्टमर की हमने बात की, हम इम्पोर्टेंस देंगे कस्टमर को। और आगे हमने बात की कि गुड सेलमैन इज़ अ गुड लिसनर, यू मस्ट बी अ गुड लिसनर सो दैट यू कैन बी अ गुड सेलमैन। और लास्ट हमने बात की कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कस्टमर। वो कब होगा? जिस वक्त आप अच्छे सेलमैन। देन मार्केट शेयर को हमने कहा कि फिर ही हम अपना मार्केट शेयर पहुँचेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दी मार्केटिंग। हम किस तरह से मार्केटिंग, सेल्स, ये 4 या 5 पॉइंट किसी को समझ आ गए ना, तो वो पूरी मार्केटिंग का मैंने आपको सेल्स का खुलासा बताया। जिसको समझ आ गया वो सारी ज़िंदगी मार नहीं खाता। इसको अप्लाई कर लो, जहाँ मर्जी अप्लाई कर लो, अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई कर लो, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई कर लो, अपनी चीज़ मैं करके दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम आपको कि इफ़ यू वांट टू सेल माई सेल्फ, तो मैं सारी चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आप अपने आप को किस तरह से इन सारी चीज़ों को होते हुए आप अच्छा बना सकते हो। ठीक हो गया?